محمد قرآن کریم صلوات اللہم صلی علی محمد. پورا عالم اسلام غور کرے. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. حدیث میں روایت میں لوگ آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں جی یہ انہوں نے خود بنائی ہے، یہ خود بنائی ہے حدیث ہے یا ضعیف ہے، یہ بنائی ہوئی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کے ایک حرف کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے. قل کہہ کے اللہ نے سب انسانوں کو متوجہ کیا ہے. قل اللہ کا حکم ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں دین پہنچانے پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا. الا المودۃ فی القربى، ہاں ایک اجر ہے اور وہ ہے اہل بیت سے محبت. ہم اہل بیت ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ قربا کون ہے جن کی مودت کو واجب قرار دیا. دیکھیے حضور کے رشتہ دار تو بہت ہیں، سارا قریش حضور کا رشتہ دار تھا، اور آج ترجمہ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ ترجمہ بھی لوگ کرتے ہیں. بہت توجہ. جیسے قرآن نے کہا ہے کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں وہ تشابہ والی متشابہ باتوں میں لوگوں کو الجھاتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے. آج بھی ایسے ناہنجار لوگ موجود ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پورے قریش سے کہا کہ تم اور ہم رشتہ دار ہیں، دین قبول نہیں کرنا تو نہ کرو مگر رشتہ داری کا خیال کرو اور میرے ساتھ جنگیں تو نہ لڑو. اب بتائیے یہ ترجمہ آپ قبول کریں گے؟ کوئی بچہ بھی اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا، چونکہ پوری آیت میں کہیں یہ نہیں ہے کہ رشتہ داری کا خیال کرو، تم بھی قریش میں بھی قریش اور جنگیں نہ لڑو چاہے دین قبول کرو یا نہ کرو. کوئی آیت میں ایسا لفظ ہے ہی نہیں. قل اے رسول کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ بچوں کو بھی یاد ہو جائے. لا اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ اس پر یعنی دین پہنچانے پر، اجرن کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا مگر یہ کہ سوائے اس کے کہ مودۃ فی القربى، قربہ سے محبت کرو. قربہ کا معنی ہے جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہیں جن کی مودت کو اجر رسالت کے طور پہ واجب قرار دیا؟ تو مختلف علماء نے اپنی اپنی کتب میں اور اپنی تفسیروں میں، زمخشری نے 7 حدیثیں نقل کی ہیں اس کے ذیل میں کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ وہ قربا، وہ میرے رشتہ دار، وہ میرے سب سے زیادہ نزدیکی جن کی مودت کو اللہ نے بطور اجر رسالت کے واجب قرار دیا وہ کوئی اور نہیں، علی ہے، فاطمہ ہے اور ان کی اولاد ہے. اللہ صلی علی محمد وعلی. ان کی مودت کو واجب کیا ہے، علی کی، فاطمہ کی اور ان سے جو اولاد دنیا میں آئے یعنی امام حسن اور حسین اور آنے والے ائمہ طاہرین علیہم السلام، ان کی محبت کو عزیزو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا، رسول خدا نے واجب کیا. اور آگے ایک آیت آتی ہے کہ ما سألتکم علیہ اجرن، جو ہم نے اجر مانگا ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگا، یعنی جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں نہ اس میں رسول کا فائدہ ہے نہ اہل بیت کا فائدہ ہے. کس کا فائدہ ہے؟ ما سألتکم من اجر فہو لکم، قرآن کریم کہتا ہے یہ جو ہم نے اجر رسالت مانگا ہے نا یہ خود تمہارے لیے ہے. اللہ اکبر. اجر بھی آپ دیں، فائدہ بھی آپ کا. نہ اللہ کا کوئی فائدہ، نہ رسول خدا کا کوئی فائدہ، نہ اہل بیت کا کوئی فائدہ. کا فہو لکم، یہ اجرت دینا بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے. بھائی اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے آپ کی نمازیں بھی قبول، آپ کے روزے بھی قبول، آپ کا حج بھی قبول، آپ کی ہر نیکی کو خدا قبول کرتا ہے آل محمد کی محبت کے صدقے میں. اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہوگا؟
اس سے اور بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسانوں کی نیکیاں قبول ہو جائیں۔ امام شافعی کا یہ شعر موجود ہے کہ اے اہل بیت محمد، آپ کے لیے کتنی بڑی عظمت ہے کہ آپ کی محبت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ کوئی شیعہ قول نہیں ہے، اہل سنت کے امام حنبل کا قول ہے کہ آپ کی نماز، کسی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک نماز میں اہل بیت پر درود نہ بھیجے۔ حضور نے فرمایا ہر نیکی قبول ہوتی ہے اگر نماز قبول ہو جائے۔ نماز قبول ہونا دلیل ہے کہ ہر نیکی قبول، یعنی تمام نیکیاں انتظار میں ہے کہ نماز آ جائے، نماز قبول ہو جائے تو ہم بھی قبول ہو جائیں، اور نماز رکی ہوئی ہے کہ نماز میں اہل بیت پر درود آ جائے کہ اگر صلوات پڑھی جائے تو نماز قبول ہو جائے۔ اور پھر عزیزو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی عبادتوں میں انسان کو رعایتیں دیتا ہے کہ نہیں؟ نماز ظہر عصر عشاء 4 رکعت، لیکن اگر سفر میں جائیں تو 2 کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، رعایت ہو گئی کہ نہیں؟ رعایت ہو گئی۔ اچھا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، کوئی خدا نہ کرے لیٹ کے بھی نہ پڑھ سکے تو اشاروں سے پڑھے، اشارے بھی نہ کر سکے تو فرمایا دل میں نیت کرے، نماز ہو جائے گی۔ عام حالت میں نہیں کہ ابھی ہم ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں اور دل میں نیت کر لیں ہم نے نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی، نہیں۔ اگر ایسی کیفیت ہو، خدا نہ کرے کوئی اتنا بیمار ہے کہ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو سرکار فرماتے ہیں وہ دل میں نیت کرے، اللہ اکبر کہہ کے دل میں نیت کر لے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اس کی یہی نماز قبول کر لے گا۔ کتنی رعایت! ماہ رمضان میں روزے، کتنی بڑی عبادت، لیکن فرمایا اگر سفر میں ہو تو روزہ واجب نہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی روزے سے بچنے کے لیے سفر پہ بھی چلا جائے کہ بھئی گرمی بہت ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا، گناہگار بھی نہیں ہونا چاہتا، وہ کسی سفر میں چلا جائے تو اللہ کہتا ہے تم مسافر ہو، روزہ معاف، جب سفر ختم ہو جائے پھر گھر جا کے روزے رکھ لینا۔ گرمی میں نہیں رکھ سکتے قضا، سردی میں رکھ لینا، ٹھیک۔ اور بیمار پہ روزہ فرض نہیں، جب صحت مل جائے تو رکھے۔ کوئی بہت بوڑھا ہو گیا ہے کہ برداشت کر ہی نہیں سکتا، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے کہ اس پہ روزے واجب نہیں۔ مہینے میں کچھ دن آتے ہیں خواتین کے لیے نماز روزے معاف، نمازوں کی قضا بھی نہیں، روزوں کی بعد میں قضا کر لے۔ زکوٰۃ ان پہ جن کے پاس نصاب کے مطابق کچھ چیزیں ہوں، خمس اس پہ جس کے پاس سال بھر کا خرچہ کرنے کے بعد کچھ بچت ہو جائے، نہیں ہوتی تو معاف۔ حج پوری زندگی میں ایک بار، اور وہ بھی صرف استطاعت والے پر، استطاعت نہیں ہے تو حج واجب نہیں۔ ہر عبادت میں خدا رعایتیں دیتا ہے کہ جتنی کر سکتے ہو کر لو، جتنی عبادت کر سکتے ہو کر لو، جتنی آسانی سے کر سکتے ہو کر لو، تو وہاں رعایتیں ہیں، لیکن اجر رسالت، محبت اہل بیت میں کوئی رعایت نہیں ہے۔ بیمار ہے تو پوری، مسافر ہے تو پوری محبت کرے، گھر میں ہے تو پوری محبت کرے، بڈھا ہے تو پوری محبت کرے، جوان ہے تو پوری محبت کرے، عورت ہے تو پوری محبت کرے، بھائی نوجوان ہے تو پوری محبت کرے۔ اس میں کوئی نہ کسر ہوتی ہے نہ رعایت ہوتی ہے۔ حسینیت حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، شان امام حسین پہ لعنت، اور محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ اجر رسالت میں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، اہل بیت سے محبت وہ عظیم ترین فرض ہے جس میں کسی کے لیے
نہ چھوٹ ہے، نہ رعایت ہے، نہ ذرا سی کمی کی گنجائش ہے۔ کتنا بڑا یہ واجب ہے ہمارے اوپر کہ یہ اجر رسالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاندان اہل بیت ہی وہ ہیں جنہوں نے اس دین کو بچایا ہے۔ اہل بیت نہ ہوتے تو آج نہ کہیں قرآن نظر آتا، نہ تعلیمات محمد و آل محمد نظر آتی۔ آج توریت، زبور، انجیل آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، اس لیے کہ ان کو سنبھالنے کے لیے ان نبیوں کے کوئی اہل بیت نہیں تھے۔ کتنی عظمت ہے ہمارے نبی کی کہ اللہ نے ان کو وہ اہل بیت عطا فرمائے، وہ عظیم اہل بیت عطا فرمائے کہ جنہوں نے قربانیوں پر قربانیاں دے کر اپنے نانا محمد مصطفیٰ کے دین کو بچایا ہے۔ آج دنیا احسان فراموشی کرنا چاہتی ہے، احسان فراموشی کر رہی ہے، بلکہ دنیا بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں حسین نے تو کوئی قربانی دی ہی نہیں، یہ شیعوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، افسانے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ 1400 سال سے دیکھیے، جھوٹ کچھ دن چلتا ہے، فراڈ کچھ دن چلتا ہے، 14 صدیوں سے جھوٹ نہیں چلتا۔ یہ 14 صدیاں گزر گئیں مسلسل واقعہ کربلا کی یاد بناتے ہوئے، اور ہر سال الحمدللہ اس یاد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کو دور رکھنے کے لیے کبھی قبرستانوں میں گھسیڑ دیا جاتا ہے، جاؤ قبروں کو لیپو، عاشور کے دن قبریں لیپنے کا بڑا ثواب ہے۔ ہوگا بھائی، آپ کو جائیں، آپ جاتی ہے دنیا، جائے، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر محمد سے محبت ہے، اجر رسالت دینی ہے، تو آؤ نبی کے نواسے کی یاد ہے۔ ایک نبی کے بیٹے کے بچ جانے پر خوشی مناتے ہیں، مناتے ہیں کہ نہیں؟ 10 ذی الحج کو سارے مسلمان، ہم بھی اور وہ بھی، عید مناتے ہیں۔ کیوں؟ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا تو عید ہے، اور جب ایک نبی کا نواسا شہید ہو جائے پھر تو غم منانا چاہیے نا۔ لیکن جس کو جتنی محبت ہوتی ہے وہ اسی محبت سے آتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، گلی محلے میں، معاشرے میں، برادری میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، اللہ سب کو زندگی دے، لیکن مرنا تو سب نے۔ کتنے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، احباب جمع ہوتے ہیں، جو جتنا نزدیک ہوتا ہے اس کو اتنا ہی غم ہوتا ہے، جو جتنا مرنے والے کا قریبی ہوتا ہے اس کو اتنا غم ہوتا ہے۔ دوسرے ہمدردی میں تو آ جاتے ہیں، لیکن دل میں غم نہیں ہوتا جو اپنے خون کے رشتے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا جائے اپنی قبروں کو لیپے۔ آج کے دن میں آپ کو بتاؤں، میرا جوان بھانجا کل فوت ہو گیا ہے، ابھی اس کا جنازہ رکھا ہوا ہے کہ عاشور گزر جائے پھر دفنائیں گے۔ یہ ہے ہماری محبت کہ ہم اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، بھانجے، اپنا باپ بھی مر جائے، اپنی ماں بھی فوت ہو جائے، ہم وہ غم بعد میں مناتے ہیں، پہلے حسین کا غم مناتے ہیں، اس لیے کہ نبی کے گھر کا غم سب غموں سے بالا تر ہے۔ حسین کا غم سب غموں سے بالا تر ہے۔ ہم اپنے مرنے والے کو 2-4 ہفتوں کے بعد بھول جاتے ہیں، اس کا وہ غم ہمارے دل میں نہیں رہتا۔ پھر بعد میں اپنے مرنے والے کی یاد میں ہم صرف مسکرا کے رہ جاتے ہیں، ایک آنسو بھی نہیں آتا۔ لیکن یہ حسین کا غم، یہ وہ مودت اور محبت ہے کہ 1400 سال کے بعد، حالانکہ ہم نے کربلا کا واقعہ ہوتے دیکھا نہیں، پڑھا ہے یا سنا ہے، لیکن خدا گواہ ہے ایسے رویا جاتا ہے جیسے ہماری نگاہوں کے سامنے آج ہی یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ یہی کربلا کے واقعے کے حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے۔ جس کو جتنا قربت ہے، جس کو جتنی محبت ہے رسول اور رسول کے گھرانے سے، وہ اتنا ہی اس غم میں آ کے آنسو بہاتا ہے، اس ذکر میں شرکت کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کرتا ہے۔ عزیزو، یہ عاشور کا دن ہے، یہ کچھ بیان کرنے کا دن نہیں۔ ایسے ہی وقت گزر رہا ہوگا جیسے آج کا دن گزر رہا ہے۔ 10 محرم کو 61 ہجری کو بھی جمعے کا دن تھا، آج بھی جمعے کا دن ہے۔ عزیزو، ہمارے امام نے بھی جمعے کے دن عاشور کو آنا ہے۔ دعا کیجئے اس غم کے وارث کا جلد از جلد ظہور ہو جائے۔ کربلا میں قربانیاں ہو رہی تھیں، بس عزیزو کس کس کی قربانی کا تذکرہ کیا جائے۔ امام کے انصار نے عرض کیا تھا، مولا جب تک ہم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہے،
ہم اہل بیت کے کسی فرد کو میدان میں جانے نہیں دیں گے۔ آقا نے ان کی خواہش کو قبول کیا۔ پہلے انصار گئے، تمام انصار حسینی نے اپنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، قربانیاں دیں، اور جب سب انصار شہادت پا گئے، اب اہل بیت کی باری شروع ہوئی۔ تو بات ہو رہی کون جائے؟ اکبر چاہتے ہیں وہ پہلے جائیں، قاسم چاہتے ہیں وہ پہلے جائیں، اون و محمد چاہتے ہیں وہ پہلے جائیں۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت عباس اپنے خیمے میں گئے، اپنے ایک بھائی کو تیار کر کے لائے۔ 4 بیٹے بی بی ام البنین کے شہید ہوئے ہیں کربلا میں، اور ایک بی بی ام البنین کا پوتا شہید ہوا ہے۔ 5 بچے بی بی ام البنین کے کربلا میں شہید ہوئے، اور یہ بی بی کہا کرتی تھی، لوگو مجھے ام البنین نہ کہا کرو، میں اب بیٹوں کی ماں نہیں رہی، کبھی تھے میرے بیٹے مگر اب میرا کوئی بیٹا دنیا میں موجود نہیں ہے۔ جناب عباس اپنے ایک بھائی کو تیار کر کے لائے، مولا اسے اجازت دیں۔ امام نے فرمایا عباس یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے بابا علی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کو کیسے اجازت دے دوں؟ جناب عباس عرض کرتے مولا 21 رمضان کو بابا نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ عباس تیرے ہوتے ہوئے کوئی حسین کو زخم نہ لگے، کوئی زینب کے پردے کی طرف نہ دیکھے، میں نے بابا کی وصیت پوری کرنی ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ شہید تو ہونا ہی تھا، مولا نے اجازت دی۔ یہ شہزادہ گیا، علی کا بیٹا ہے، بڑی بہادری سے لڑے، لیکن آخر کب تک لڑتے؟ شہید ہوئے، امام اس کا جنازہ لے کے آ گئے۔ ادھر امام یہ جنازہ لائے، عباس گئے دوسرے بھائی کو لے کے آئے، کہا مولا اس کو اجازت دیں۔ مولا نے فرمایا عباس میں دیکھ نہیں سکتا کہ یہ ام البنین کا بیٹا جائے۔ کہا ماں نے چلتے ہوئے وصیت کی تھی، قبر نبی پہ ہاتھ رکھوا کے اماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں حسین اور زینب کو عباس تیرے حوالے کر رہی ہوں، میں نے ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ آخر مولا نے اجازت دی، علی کا دوسرا بیٹا بھی گیا، یہ بھی جنگ لڑی اور شہید ہو گئے، مولا ان کا بھی جنازہ اٹھا کے لے آئے، اور ادھر سے حضرت عباس تیسرے بھائی کو لے آئے، تیسرے بھائی کو لائے، مولا اس کو بھی اجازت دیں۔ امام فرماتے ہیں عباس میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ام البنین کا گھر اجڑ جائے۔ جناب عباس عرض کرتے ہیں مولا ام البنین کنیز ہے، کنیز کے بیٹے مارے جائیں، فاطمہ زہرا کا بیٹا بچ جائے، آپ اس کو بھی اجازت دیں۔ آخر مولا نے اس کو بھی اجازت دی۔ امیر المومنین کا تیسرا بیٹا بھی گیا، یہ بھی شہید ہوئے، اب کون جائے؟ حضرت عباس خیمے میں گئے، اپنے 5 سال کے بیٹے محمد کو لے کر آئے۔ برداشت کر سکیں گے؟ جناب عباس کا بیٹا ہے محمد، 5 یا 6 سال کا سن ہے، اس کو لے کے آئے، کہا کچھ نہیں، لا کے مولا کے سامنے کھڑا کر دیا، تلوار ایک لٹکی ہوئی ہے گردن میں، ایک تلوار اس بچے کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ مولا نے دیکھ کے کہا عباس اس بچے کو اجازت نہیں ملے گی۔ جناب عباس عرض کرتے مولا میں نے تو کچھ کہا نہیں، یہ بچہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کہا مولا مجھے بھی اجازت دیں۔ امام نے فرمایا بیٹے جاؤ، تم جتنے بچے ماں کی گود میں بیٹھتے ہیں جا کے ماں کی گود میں بیٹھو۔ کہا اماں نے تیار کر کے بھیجا ہے، میری ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے، تم جتنے بچے میدان میں جایا کرتے جا کے اماں کے پاس بیٹھ جاؤ۔ شہزادہ ننھے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے چچا جان میں چلا جاؤں گا، ماں کی گود میں بیٹھ جاؤں گا، مگر آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں پھر اصغر کو میدان میں لے کر نہیں جائیں گے، اصغر کو میدان میں لے کر نہیں جائیں گے۔ رات جو آپ فرما رہے تھے میں بھی سن رہا تھا کہ قاسم اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے جاؤں گا اور اصغر میرے ہاتھوں پہ تیر کھائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات نماز جمعہ تو فوراً بعد علامہ سید